اور نمود و نمائش۔ ریاکاری مطلب دکھاوا، نمود و نمائش، یہ سارا کچھ دکھاوے میں آ جاتا ہے۔ مسلمان ہر اچھا کام اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہر برے کام سے بچتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کی عبادت یا کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے لوگوں کو دکھانے اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے نا، تو یہ ریاکاری اور نمود و نمائش ہے۔ جب اعمال ریاکاری اور نمود نمائش کے لیے کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا۔ انسان بظاہر عبادت و اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو مگر دل میں نیت دکھاوی کی ہو تو یہ عبادت اجر کی بجائے اس کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کو اچھا کرتا ہے مگر نیت ریاکاری کی ہوتی ہے، اس سے وہ اچھا کام آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ اپنی شجاعت اور بہادری پر غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے، جنگ کے لیے اکڑتے اور اتراتے ہوئے نکلتے تھے، اپنی طاقت اور کثرت کا اظہار کرتے ہوئے جاتے۔ غزوہ بدر مشرکین نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ ایک بار ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے میدان جہاد میں جاتا ہوں، لیکن یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ لوگ میدان میں میرے کارنامے دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا جواب نہ دیا۔ پھر اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یعنی جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو نا تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک وہ نہ بنائے۔ لیکن آپ نے لوگوں کو بھی خوش کیا تو پھر وہ کہاں ہوگی۔ اسی طرح آیت کی وضاحت ایک حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس کی نسبت آپ علیہ السلام اللہ کی طرف کرے اور اس طرح فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے۔ ایک تو یہ حدیث، دوسری حدیث قدسی یہ ہوتا ہے کہ جن کی الفاظ تو آپ علیہ السلام کے ہو لیکن معنی اور مفہوم کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا، وہ بیان کرے اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی کام کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسری کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ گویا جس نیک میں کام میں یہ عرض شامل ہو کہ لوگ اسے دیکھیں اور تعریف کریں، اور ایسا عمل اخلاص سے خالی ہو جاتا ہے اور اس میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، یہی ریاکاری ہے جس کو اوپر درج حدیث میں شرک ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، یار میں جب پچھلے سال بھی حج کے لیے گیا تھا، اس سے 10 سال پہلے بھی حج کے لیے گیا تھا، یا فلاں، اس طرح حاجیوں میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرب لوگ جو جود و سخا اور عطا و بخشش کو اپنی شہرت عزت کا ذریعہ سمجھتے، وہ محض نمود و نمائش کے لیے بڑی بڑی دولتیں اور مال رکھ دیتے تھے۔ اسلام نے دوسرے انسانوں پر مال اور دولت خرچ کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ اس خرچ کو ریاکاری اور نمود و نمائش سے پاک رکھنے کی تعلیم دی۔ غریبوں، یتیم و مسکینوں پر محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ہر کسی کو صدقات دینے کی بجائے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کو کہا گیا، اور اسی اعلانیہ اور کل عام کی بجائے خفیہ طور پر دینے کا حکم دیا گیا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، شجاعت عربوں کی ہاں نمود و نمائش کی چیز تھی۔ اسلام نے ان سے آلائشوں سے پاک کر دیا۔ ہر شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لیے جنگ میں حصہ لیتا ہے، ایک شخص شہرت کے لیے اور ایک شخص شجاعت کے لیے، ان میں سے کس کا جہاد اللہ کی راہ میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کا جہاد اللہ کی راہ میں ہے جو محض اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا نام وہ بلند۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی ادائیگی کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ نماز جیسی اچھے عمل میں بھی اگر ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پوشیدہ شرک ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو اور محض اس لیے اپنی نماز کو خوبصورت بنایا کہ کوئی دوسرا اسے دیکھ لے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، یعنی جس نے دکھاوی کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوی کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوی کے لیے صدقہ کیا اس نے وہ شرک کیا۔ نیکی، بلائی، اچھائی کی جتنی بھی کام انسان کرتا ہے ان کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وہ انسانوں سے تعریف کی وجہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی وہ امید رکھتے ہیں۔ مشق پر آ جائے گا۔ مشق الف، نمود و نمائش کا مطلب ہے چھپانا، ظاہر کرنا، دکھاوا کرنا، کمی کرنا۔ جی، دکھاوا، آپشن نمبر با، یہ ٹھیک ہے، دکھاوا کرنا۔ با، اسلام سے پہلے لوگ غرور اور تکبر کا اظہار کیا کرتے اپنی طاقت پر اور اپنی خوبصورتی پر، اپنی شجاعت و بہادری پر۔
ہاں جی، اپنی شجاعت اور بہادر، اور اس طرح ان کے اشعار بھی ہوا کرتے تھے۔ آپشن نمبر دال ٹھیک ہے۔ جیم، جس نیک کام میں یہ عرض شامل ہو جائے کہ لوگ اسے دیکھے اور تعریف کرے، ایسا عمل خالی ہو جاتا ہے یقین سے، اعتدال سے، بھروسے سے، اخلاص سے۔ اخلاص سے، یہ ذہن میں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ دال، نماز جیسے نہایت اچھے عمل میں بھی اگر ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے، قبول، ضائع، مقبول، قضا۔ قبول، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد ہے حدیث کے مطابق جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے کیا شرک، تبذیر، اسراف، کنجوسی۔ کیا کنجوسی کدھر؟ ابھی آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ کہاں تھے آپ لوگ؟ شرک کیا؟ یہ سب سے آخر میں نے کیا پڑھا؟ یہ من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک۔ یہ اگر وہاں پر ایسا سوال آ جائے تو آپ لوگ کیا لکھو گے؟ شرک ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، شرک ہے۔ مطلب یہ دکھاوے کے لیے آپ نے کسی اور کو شریک ہے نا، پڑھنا تو اللہ کے لیے نا، کہ اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے کسی اور کو وہ کر دیا تو پھر شرک ہی ہے نا، شریک کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں جی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہے حقوق العباد۔ حقوق کدھر ہے؟ کون سی سوال؟ نماز جیسے نہایت اچھے عمل میں بھی اگر ریاکاری شامل ہو تو وہ ہو جاتا ہے ضائع۔ قبول، وہ کیوں؟ وہ میں اس میں یہ سمجھا کہ وہ ریاکاری شامل تو وہ دور ہو جاتا ہے، تو میں سمجھا کہ وہ دور ہے، لیکن دور نہیں ہے، دور ہو جاتا ہے مطلب قبولیت سے، ضائع ہو جاتا ہے، ضائع صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ضائع ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب کہاں پر ہے؟ ہاں جی، حقوق العباد، حقوق